میرا دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے۔ آپ میں بھی عافیت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ہوں۔ آج ہم لوگ گشت کر رہے تھے، دعوت کی محنت سے اتوار کے دن گشت ہوتا ہے، گشت کر رہے تھے تو آج ایک آیت کو اللہ نے اتنا بہتر طریقے سے سمجھایا مجھے، اور ایک ایسے انسان سے سمجھایا جس کو انسان اپارٹمنٹ کا گارڈ کہتا ہے، اس نے اس آیت کو سمجھا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا بجز اپنی عبادت کی خاطر۔ ایک کام دے کے پیدا کیا، ایک ذمہ داری دے کے پیدا کیا، ایک عہدہ دے کے پیدا کیا، ایک ڈریم دے کے پیدا کیا، اور وہ ہے کہ پوری دنیا اللہ کی ذات اور صفات سے جڑ جائے۔ اس گارڈ سے جب نے ملاقات کیا، میں نے سلام مصافحہ کے بعد میں نے پوچھا، بات چیت ہوئی، دن کی بات چیت ہوئی، اس وقت میں نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد چلیں، مسجد کے اندر ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی نفع ہوگا اور آپ کو بھی نفع ہوگا۔ تو حیرت مساد میں ڈال دیا کہ بھیا میں کیسے جا سکتا ہوں، مجھے ایک ذمہ داری مجھے ملی ہوئی ہے۔ ہم تو پیشاب پخانہ بھی جاتے ہیں تو ہلہ ہونے لگتا ہے کہ گارڈ صاحب کہاں ہیں، گارڈ صاحب کہاں ہیں، گارڈ صاحب کہاں ہیں۔ ایک دم پورا جسم ہمارا کاٹو تو خون نہیں سن ہو کے رہ گیا کہ اے اللہ، معمولی 10,000 کی نوکری، ایک چھوٹا سا روم رہنے کا، نہ قاعدے کا روم، نہ قاعدے کا اس کا ٹوائلٹ، نہ قاعدے کا واش روم، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور معمولی ایک رقم، اور کوئی عزت نہیں ہے اس گارڈ کی۔ پیشاب بھی کرنے گیا تو کیوں چلے جاتے ہیں، لیٹرنگ بھی گیا تو کیوں چلے جاتے ہیں، کھا بھی رہا تو کیوں کھا رہا ہے، نماز کہتا ہے نماز پڑھنے ہم بیٹھ جائیں گے، بھیا تو نماز دقت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی دنیا دی، آنکھیں دی، کان دیا، دل دیا، دماغ دیا، زندگیاں دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، کاروبار دیا، اور کہا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو، اگر آپ دیکھتے ہیں آج ہم کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کیا کمی کی، تو کمی ہم نے یہ کی کہ اس ذمہ داری کو ہم بھول گئے۔ احساس بھی ہمیں نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ ہم خود ایمان اور اعمال کی فکر میں رہے، ہم خود موت کے بعد جی اٹھنے کے یقین میں رہے، ہم خود جب میرا رب میری روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کے نظام کو چلائے تو وہ فرشتہ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، معنی یہ ہے جب وہ فرشتہ آئے اور کہے اے انسان، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے آزمایا، ہر حال میں تو ثابت قدم رہا، ہر حال میں تو نے اللہ کا شکر کیا، اب اللہ چاہتا ہے کہ تو آرام کی، چین کی، سکون کی نیند سو جائے، اور چل اس بیری کی طرف، چل اس جنت کی طرف۔ تب جا کے وہ اب سوچو اس انسان کو موت کے وقت، مرنے کے وقت کیسا ایک لطف آئے گا، کیسی ایک بشارت کی خوشی ہوگی، کیسا وہ انسان اس اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس ذمہ داری کو ہم اوڑھیں گے، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے، بھلائی کی طرف بلائیں گے، اور اللہ پہ ایمان رکھیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی مقصد، یہ ہے ہماری مقصد زندگی۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہمیں اسی لیے پیدا کیا اللہ نے، ہماری تعریف کی اللہ نے کہ تم بہترین امت ہو، ہمیں تمہیں چنا ہے، ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نفع رسانی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو۔ اور جو لوگ اس محنت کو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ ضرور بالضرور کھولیں گے۔ جو لوگ ہمارے راستے کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے راستے کی مجاہدوں کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے دکھ کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، ہمارے لیے اپنے خوشیوں کو چھوڑتے ہیں، آرام آرائش کو چھوڑتے ہیں، ہم ان کے لیے ضرور بالضرور ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی ہمارا مقصد زندگی۔ یہ مقصد زندگی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، دنیا ہمارے پیروں کے نوک پہ ہوگی، ہم باعزت زندگی، بااکرام زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس پر فکر کی، اس فکر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔